کہ میں ہزار دشمنوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں لیکن ہماری صفوں میں موجود غداروں سے نہیں لڑ سکتا ہوں. محض 2000 ووٹوں سے میں ہارا. سنیں گے دوستو امتیاز جلیل صاحب کا ایک ویڈیو جو الیکشن ہارنے کے بعد کیا کچھ کہا ہے. اس سے پہلے بتا دوں دوستو امتیاز جلیل صاحب چناؤ ہار گئے. مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بڑی آواز تھے. ایسے نیتاؤں کو ودھان سبھا میں ضرور پہنچانا چاہیے تھا. چلیے پہلے سنتے ہیں ویڈیو کو. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. میں بار بار یہ بات کہتے ہوئے آیا ہوں, ایک بار پھر سے دوہرا رہا ہوں, اللہ کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے. ہم اپنا سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ آج الحمدللہ ہم ہارے ضرور ہے لیکن ہمارا اتحاد زندہ ہے, اور یہ سب سے بڑی بات ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں ہزار دشمنوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں لیکن ہماری صفوں میں موجود غداروں سے نہیں لڑ سکتا ہوں. اتنی مخالفت, اتنی سازشیں ہونے کے باوجود بھی محض 2000 ووٹوں سے میں ہارا. تقریباً 2000 ووٹوں سے ناصر صدیقی صاحب بھی ہارے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ ہماری ہار ہے؟ نہیں ہے. وہ تمام لوگ جن کی خواہشیں تھیں کہ یہاں سے بھاجپ جیت جائے, یہاں سے شیو سینا جیت جائے, انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً جو غصہ آپ لوگوں کے ہے, جو جذبات ابھی فی الحال آپ لوگوں کے ہے, وہی جذبات, وہی غصہ ہندوستان کے ہر اس مسلمان کا ہے جو ٹکٹکی لگائے ہوئے اس نتیجے کے اوپر نظر رکھا ہوا تھا کہ یہاں کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. کچھ دیر پہلے ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا فون آیا. وہ بھی کچھ کہنے کی کیفیت میں نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں کچھ دنوں میں اپنی اس عوام سے ملنے کے لیے آؤں گا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 2014 میں, 2019 میں, 2024 میں وہی منظر, وہی ماحول, وہی دیوانگی, وہی جنون, وہی محبت, الحمدللہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی. صرف اگر ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب. کچھ لوگوں کی تعداد بڑی ہے, جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سیاست کو ایک دھندا بنا لیا ہے. آپ تصور کریے گا اگر یہ 15 امیدوار جو میرے خلاف کھڑے تھے وہ اگر نہیں رہتے تو ان 15 کے 15 کا اگر حساب کیا جائے تو آج ہماری جیت 13,000 ووٹوں سے ہم جیتتے. ایک امیدوار 400 ووٹ لیا, ایک نے 600, ایک نے 1000. ایسا اگر پورا بیریج کی جائے تو اس کا پورا حساب آتا ہے 15,000 کے قریب ووٹ ہوتے ہیں. آپ نے صبح سے دیکھا ہوگا کہ کیسی 70,000 تک پہنچ گئے, 50,000 کی لیڈ تک ہم پہنچ گئے تھے. لیکن ہمیں بھی معلوم تھا
کہ کہیں نہ کہیں آخر میں وہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میں تمام ہمارے دوسرے برادری کے، دوسرے مذہب کے لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لوک سبھا کے اندر ہمیں قریب 90,000 ووٹ ملے تھے۔ اس بار اگر دیکھا جائے تو 15,000 ووٹ جو بٹے ہیں وہ ہمارے حصے کے بٹے ہیں، یعنی کہ 15,000 کے قریب ووٹ جو ہے وہ آپ کے دوسرے سماج کے لوگوں نے آپ کو دیا ہے۔ ہم کو یہ طے کرنا ہے میرے بھائیوں، آج امتیاز جلیل ہے، کل نہیں رہے گا، ناصر صدیقی صاحب ہے، ہم کب تک اپنی یہ قوم کا سودا ایسا کھلے عام ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ الیکشن لڑنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن کیا اس کو اختیار ہے کہ ایک طرف ایک امیدوار 90,000 ووٹ لے رہا ہے اور دوسرا امیدوار 60 ووٹ لے رہا ہے، 90 ووٹ لے رہا ہے، 200 ووٹ لے رہا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ کیوں کھڑے رہ رہے ہیں؟ نہیں کھڑے رہ رہے ہیں، انہیں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور آج کتنا خوش ہو رہے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے انہیں پیسہ دے کر کھڑا کیا ہے۔ کل آپ ہی کے بیچ میں انہیں آنا ہے، کل آپ ہی کے سامنے انہیں نظروں سے نظریں ملانا ہے۔ اگر یقین مانیے ان کے سینے میں دل ہے، ان کا ایمان پختہ ہے، تو میں ان تمام امیدواروں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا آج رات میں چین کی نیند سو پاؤ گے؟ نہیں سو پائے گے، کیونکہ انہوں نے صرف چند پیسوں کے لیے اپنی جیب بھرنے کا کام نہیں کیا ہے، ایمان کو بیچا ہے انہوں نے۔ آج کتنی مشکلوں سے اپنی قیادت ہم کھڑے کر پائے تھے، لوک سبھا میں ہارے، دوبارہ موقع ملا، الحمدللہ ہم کھڑے رہے۔ لیکن آج میرے آنکڑوں کے اوپر نظر مت ڈالیے، ناصر صدیقی صاحب نے کتنے ووٹ لیے ہیں اس کے اوپر نظر مت ڈالیے، دوسرے امیدوار جو ہماری صفوں سے دوستو ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو دین کی باتیں کتاب سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ نیت کے مسائل۔ مسئلہ: مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ امام کو صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں۔ ہاں اگر کوئی عورت اس کے پیچھے نماز پڑھتا چاہے اور مردوں کے برابر کھڑی ہو اور نماز جنازہ اور جمعہ اور عیدین کی نہ ہو تو اس کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے، اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہو تو پھر شرط نہیں۔ مسئلہ: مقتدی کو امام کی تعین شرط نہیں کہ وہ زید ہے یا عمر، بلکہ صرف اسی قدر نیت کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ ہاں اگر نام لے کر تعین کرے گا اور پھر اس کے خلاف ظاہر ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے یہ نیت کری کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا وہ خالد ہے، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز قبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان۔ اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرف ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے، جس طرح دل گواہی دے اسی طرح پڑھ لے۔ اگر بے سوچے پڑھ لے گا تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی ہے تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر وہاں آدمی موجود ہے لیکن عورت نے پردہ اور شرم کی وجہ سے پوچھا نہیں، اسی طرح نماز پڑھ لی تو بھی نماز نہ ہوتی۔ اگر کوئی بتانے والا نہ ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ جس طرح نماز پڑھی ہے اسی طرح قبلہ نہیں ہے تو بھی نماز ہو گئی۔ مسئلہ: اگر بے رخ نماز پڑھتا تھا، پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے بلکہ فلانی طرف ہے، تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ اب معلوم ہو جانے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ پھیرے گا تو نماز نہ ہوگی۔
مسئلہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھے۔ مسئلہ کعبہ شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل بھی۔ مسئلہ اگر قبلہ معلوم ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام و مقتدی سب کو اپنے غالب گمان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی مقتدی کا گمان غالب امام کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز امام کے پیچھے نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ امام کے نزدیک غلطی پر ہے اور کسی کو غلطی پر سمجھ کر اس کی اقتداء جائز نہیں۔ نماز کی شرطوں کا بیان۔ نماز کے شروع ہونے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک و صاف کرے، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ عورت فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لے، قبلہ کی طرف منہ کر کے جس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے، وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ عورت کو باریک تن زیب یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ اگر نماز پڑھتے وقت عورت کی چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی بازو کھل جائے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہی، پھر سے پڑھے، اور اگر اتنی دیر نہیں لیکن بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے اس میں سے چوتھائی عضو کھل جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہوئیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے، جیسے کسی کی سنیچر اتوار پیر اور منگل 4 دن کی نمازیں جاتی رہی تو اب فقط اتنی نیت کرے کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، درست نہیں ہے، بلکہ یوں نیت کرے کہ سنیچر کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، پھر ظہر پڑھتے وقت سنیچر کی ظہر کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح کہتا جائے۔ اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نماز قضا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لے اور یہ کہے کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، بغیر اس طرح نیت کیے قضا صحیح نہیں ہوتی۔ مسئلہ اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ سال کچھ یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے کہ فجر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں، یا ظہر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتا رہے۔ جب دل گواہی دے کہ اب سب نمازیں جتنی باقی رہی تھی سب کی قضا پڑھ چکا ہوں تو قضا پڑھنا چھوڑ دے۔ مسئلہ سنت اور نفل کی نماز میں فقط اتنی نیت کر لینا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سنت ہونے اور نفل ہونے کچھ نیت نہیں تو بھی درست ہے، مگر سنت تراویح کی نیت کر لینا اختیار کی بات ہے۔ اگر کوئی چادر اس قدر بڑی ہے کہ اس کا نجس حصہ نماز پڑھنے والے کے اٹھنے بیٹھنے سے جنبش نہ کرے تو کچھ حرج نہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی ایسی نجس چیز ہو جو اپنی جائے پیدائش میں ہو اور خارج میں اس کا کچھ اثر موجود نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، اس لیے کہ اس کا خون اسی جگہ ہے جہاں پیدا ہونے ہوا ہے، خارج میں اس کا کچھ اثر موجود نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ نجاست خفیفہ سے پاک ہونا چاہیے، ہاں اگر نجاست بقدر معافی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پیر رہتے ہیں، اور اسی طرح سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک رہتی ہے۔ اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔